السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم 7ویں آیت دیکھیں گے اس سورت کی، سورہ عادیات کی. اس کا ترجمہ کریں گے، اس پہ غور کریں گے. واہ اور انہو، انہ بے شک، یقیناً، وہ اکثر ترجموں میں آپ کو ملے گا تحقیق. ہو کون ہے؟ جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا تھا. انسان، الانسان، نوع انسانی، الانسان نوع انسانی. اور بے شک وہ نوع انسانی، اعلیٰ اوپر، کس چیز کے اوپر؟ ذالکا، ذالکا مینز یہ، دس. تو یہ ذالکا، اب یہ ایک صفت ہے، یہ ایک بیہیویئر. تو یہ بیسیکلی اس بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے جس بیہیویئر کا ذکر پچھلی آیت میں تھا. وہ اپنے اس رویے پر، رویہ، یہ رویے کا لفظ نہیں ہے لیکن بیسیکلی یہ اشارہ، اس میں اشارہ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یعنی انسان اس پر، یعنی اس بیہیویئر پر، اس رویے پر، اپنی اس عادت پر، وہ لا شہید، یہ لا جو لازمن والا، یقیناً، شہید، شاہد، شہید، اور شاہد سے شہید یعنی مسلسل، مسلسل، متواتر. شاہد ہے، گواہ ہے، شہید. شہید کو ہم شہید کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان دے کر اس بات کی گواہی دے دی کہ حق کی جیت ہے اور میں اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اور باطل غلط ہے، میں اس کی گواہی میری یہ ہے کہ میں نے اپنی جان دے دی. اس نے شہادت دے دی. یہ اس سے بڑی کیا وہ شہادت دے گا کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حق بلند ہے اور حق اس قابل ہے کہ اس کی طرف سے لڑا جائے اور اس کی حمایت کی جائے، اس کے بارے میں اس کا جھنڈا بلند کیا جائے، حق کا. تو یہ اس نے اپنی جان ہی دے دی. یہ تو وہ شہید جو ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ وہی ہے لیکن اس کے مختلف ترجمے ہیں. یہ کبھی مت سوچیے گا کہ ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کسی زبان میں نہیں ہوتا. شہید، ایک تو وہ جو ہم نے شہید، وہ برسبیل تذکرہ میں نے اس کا بتا دیا. اب یہ شہید یہاں پر گواہ کے طور پہ آیا کہ وہ گواہ ہے. وہ گواہ ہے کس چیز کا؟ کہ وہ اپنی اس بیہیویئر کا، اس رویے کا گواہ ہے جس رویے کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے کہ وہ بار بار ناشکری کرتا ہے. وہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ کند ذہن ہو جاتا ہے، جب رب کی بات ہوتی ہے تو ایسے وہ بیہیو کرتا ہے، وہ چھوڑو یار یہ کیا تم نے بات کر دی، یہ کند ذہن ہو جاتا ہے، ناٹ شارپ ہو جاتا ہے. اب شہید، جہاں پر ایک اور ذہن میں ایک بات آتی ہے جو میں نے غور کیا، میرے ذہن میں آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلم چلا رکھی ہے ہماری زندگی کی. ہم پیدا ہوئے ازل میں، ہم پر ایک وقت آیا کہ ہم ناقابل تذکرہ چیز تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ناقابل تذکرہ چیز، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، سورہ اعراف میں شاید 172ویں آیت ہے، دیکھ لیجیے گا. الستو بربکم، الست آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیج دیا، پیدائش.
زمینی پیدائش، یہ تو ہم آسمانوں میں جہاں بھی تھے، پیدائش، یہ تخلیق ہوئی، اور یہ پیدائش ہوئی، فزیکل برتھ. یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری روح بنا لی تھی، اس روح کے اندر حرکت نہیں تھی، اس کو حرکت دی. الست کہہ کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. روح نے پہلی بات کس سے کی؟ یہ بڑی غور کی بات. روح نے پہلی بات اپنے رب سے کی کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. الست بربکم قالوا بلا، وائی ناٹ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اس کے بعد پیدائش ہو گئی، ایک دم سے نہیں ہوئی، یعنی ہم ویٹ کرتے رہے جب ہمیں حکم ملا تو ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، خود تو نہیں آئے، اللہ نے بھیج دیا. اس کے بعد زمینی زندگی، اور پھر موت، پھر آخرت. آخرت یعنی آراف، عالم آراف، قبر کی زندگی. اس کا آگے ذکر آئے گا، قبر کی زندگی. یہ ہم اسی وقت بات کریں گے کہ یہ موت کی زندگی یا موت کی عمر کہہ لیں، زندہ کو حیات کہتے ہیں. تو وہاں بھی ہم ہوں گے، حرکت کر رہے ہوں گے، مرے ختم نہیں ہو جائیں گے یا سوئے نہیں پڑے ہوں گے. وہ ہم اس وقت ڈسکس کریں گے. آخرت، قبر، اس کے بعد عالم راہ، اس کے بعد نفخ صور. یعنی وہ اعلان کیا جائے گا، آواز ہوگی جو اعلان ہوگی. تو وہ نفخ صور ہو گیا، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام. اس کے بعد پھر حشر نشر، لوگ قبروں سے نکل کے بھاگیں گے. حشر نشر کہ ہمیں اکٹھا کر دیا جائے گا اور پیش کر دیا جائے گا، نشر کر دیا جائے گا. حشر نشر، حشر کہتے ہیں اکٹھے کرنے کو، نشر کہتے ہیں پیش کرنے کو. جیسے وہ نشریات نہیں کہ ہمیں حشر کر کے اکٹھا کر کے پیش کر دیا، چل بھائی اللہ کے سامنے جا. حشر نشر ہو گیا جی. اس کے بعد قیام یا قیامت، قیام ہو گیا، کھڑے ہو گئے کہ ہاں جی فرمائیے. اس کے بعد میزان، میزان یعنی ترازو، ترازو آ گیا، فیصلہ ہو گیا. فیصلے کے بعد جنت دوزخ، اللہ سب کو بچائے دوزخ سے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ابد، ابد آباد، ابد پھر آباد، جو بھی. خیر وہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. خیر وہ دیکھ لیں، آپ کو تشریحیں مل جائیں گی اس کی. اب ہم کدھر ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم ادھر پھر رہے ہیں زمینی زندگی کے اندر. تو پھر یہ گزشتہ کیا ہے اور یہ آئندہ کیا ہے؟ تو اب 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک گزشتہ، ایک موجودہ، اور ایک آئندہ. یہ 3 حصے ہو گئے جی، گزشتہ، موجودہ، آئندہ. ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ موجودہ میں پھر رہے ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا اس کو مزید غور کریں. ایک بندہ ہے، اس کی عمر 40 سال. اس وقت آج وہ 40 سال کا ہو گیا. 40 سے 1 سال پہلے، بالکل ایگزیکٹلی آج اس کی برتھ ڈے ہے، ایگزیکٹلی 1 سال پہلے وہ 39 سال کا تھا. اس سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے وہ 38 کا تھا. یوں کرتے 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 وہ 0، یعنی کہ وہ جب پیدا ہوا تو وہ 0 سال کا تھا. اب اگر اس کی زندگی ہے آگے تو آئندہ وہ 41 کا ہوگا، ایگزیکٹلی 1 سال بعد وہ 41 کا ہو جائے گا.
ایگزیکٹلی 2 سال بعد وہ 42 کا ہو جائے گا، وہ 43 کا ہو جائے گا، اور یوں چلتے 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 اگر اللہ نے مثال کے طور پہ اس کی عمر 60 سال رکھی ہے تو وہ 60 سال تک ہو جائے گا. اور اگر اس نے سالگرہ کے دن ہی اللہ نے اس کا مرنا لکھا ہے تو وہ جیسے ہی 60 سال کا ہوگا اسی دن وہ مر جائے گا. 0 پہ پیدا ہوا، 60 پہ مر گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں. آج اس کی سالگرہ ہے 40 سال کی عمر میں. یہ آج ہے اس کا موجودہ، اور یہ جو وہ گزر چکا ہے، جو اس نے خود گزارا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گزارا ہے. لیکن وہ کدھر گیا وہ ٹائم، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. اس وقت اس کو 40 سال، وہ برتھ ڈے کیک لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے پچھلے 40 سال نظر نہیں آ رہے. لیکن وہ 40 سال اس نے کبھی گزارے تھے، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. وہ ہے گزشتہ. اور جو اگلے 20 سال ہیں جس کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں ہے، ان 40 کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ اس کو یاد ہے. 100% وہ بھی نہیں یاد، کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں یادداشت میں ہے. ایکٹیو میموری جسے کہتے ہیں. وہ گزشتہ، لیکن ان 20 سالوں کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتا. تو یہ اس کا آئندہ ہے. کیک کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے. اب 40 سال کا آدمی، یہ اس کا شہود ہے. قرآن کی زبان میں اس کو شہود کہتے ہیں. شہود کی زندگی ہے، موجودہ زندگی جس کو وہ دیکھ رہا ہے، آج کا لمحہ، اس کو کہتے ہیں ماضی، جو کہ ریکارڈ بن چکا ہے. اور ایک ہے مستقبل. یہ وہ فلم ہے جو ابھی نہیں چلی. یہ حالات وہ ہیں جو اس پہ ابھی نہیں گزرے. یہ وہ حالات ہیں جو گزر چکے ہیں اور ریکارڈ بن چکے ہیں، اب وہ بدل نہیں سکتے. اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ آئے گا، گزرے گا، اور ممکن ہے کہ بدلا بھی جا سکے. آپ اس کو امپروو نہیں کر سکتے. گزشتہ کو آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے. یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ختم، لاک ہو چکا ہے. اس کو آپ بدلنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میرے ماضی کو بدل دے. کبھی دعا کی ہے ایسی؟ کوئی ایسی دعا پائی ہی نہیں جاتی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ یا اللہ میرا ماضی بدل دے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا جو ماضی میں نے کیا، مستقبل میں مجھے اس کی سزا مت دینا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ماضی نہ سامنے ہے نہ یہ مستقبل سامنے ہے. تو جو سامنے نہیں ہے، جس کا ہمیں، جو ہمارے گواہی، جو ہمارے شہود میں نہیں ہے، وہ غیب ہے. ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے جو بھی ہے. اچھا، اب آ جائیں اس فارمولے کی طرف. غیب، شہود، غیب. ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں اس وقت؟ ہم شہود میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے ایک غیب ہے، اور ایک غیب ہے ہمارے آگے جس کو ہم نہیں جانتے. تو شہود، غیب اور شہود اور غیب. یہ جو ماضی ہے وہ بھی غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں رہا. اگر ہم چاہیں کہ ہم 8 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، کیا ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ ہماری رسائی سے باہر نکل گیا، وہ غائب ہو گیا. جو ہماری رسائی سے باہر نکل گیا وہ غائب ہو گیا. اللہ کے لیے کچھ غائب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رسائی سے باہر نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سوچنے کی بات کہ کیا یہ غیب ہے کہ میں یہ 7 والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ میری اس تک رسائی ہے. میں چاہوں تو اٹھوں گا، 7 والے کمرے میں چلا جاؤں گا، وہاں دیکھ لوں گا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو یہ غیب نہیں ہے. غیب یہ ہے کہ میری اس تک رسائی نہیں ہے. مطلب 7ویں آسمان پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، میرے لیے وہ غیب ہے. ہاں، جو 7ویں آسمان پہ فرشتہ پھر رہا ہے یا جو فرشتے پھر رہے ہیں ان کے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے کیا ہو رہا ہے. تو ان کا غیب الگ ہے، میرا غیب الگ ہے. تو ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے. جو چیز میرے مشاہدے کی پہنچ میں نہیں ہے اس وقت، وہ میرے لیے غیب ہے. اور جس کے مشاہدے میں وہ چیز آ رہی ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے. اور غیب بدلتا رہتا ہے. مثلا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کی دیکھنے کی جو رینج ہے بہت کم ہوتی ہے. یعنی وہ پہلے چند دنوں میں
اس کو وہ رنگ بھی اسے گڈمٹ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کی آنکھ ٹھہرتی ہے تو پھر اس کو باقاعدہ چیزیں کلیئر نظر آنی شروع ہوتی ہیں, رنگ اس کو کلیئر نظر آنے شروع ہوتے ہیں, تو اس کا شہود مضبوط ہوتا ہے. اس سے پہلے مضبوط نہیں تھا. تو جو چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اسی طرح لینگویج جو تھی اس کے لیے غائب تھی, اس نے لینگویج سیکھ لی, وہ اس کے لیے شہود ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اس کی رسائی میں نہیں تھی, وہ معاملات اس کی رسائی میں نہیں تھے. میرا کل میری رسائی میں نہیں ہے, لیکن جب میں کل تک میں داخل ہو جاؤں گا تو وہ میرے لیے شہود بن جائے گا. تو ہم 2 غیب اور 1 شہود میں زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں دین میں کہا جاتا ہے کہ غیب پر یؤمنون بالغیب. قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک شہید ہے جو کہ شہود ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی ہی ناشکری کا. تو اس ناشکری کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے گزشتہ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ تو رہا ہے کہ ہم ناشکرے ہیں, تو اس ناشکری سے باہر کیسے آنا ہے, اور اس عادت کو کیسے کم کرنا ہے, اس عادت کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ غیب پر ایمان مضبوط کریں. شہود میں نا, یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا, اسی میں نا گھسے رہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. غیب پر ایمان مضبوط کریں. غیب پر ایمان کیسے مضبوط کریں؟ غیب پر ایمان مضبوط ایسے کریں, مثلا آج آپ کے پاس ایک سائیکل ہے, ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اچھی سواری دے, موٹر سائیکل دے, کار دے. اب وہ کار ابھی تو نہیں آپ کے سامنے, وہ غیب میں ہے, غیب میں وہ آ جائے گی, اللہ دینا چاہے گا تو. اب آپ نے شہود کے اندر کوشش شروع کر دینی ہے. یہاں پر کوشش کے ساتھ دعا. 2 چیزیں ہیں, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی. کوشش, دعا پلس دعا. اس میں دعا بعد میں آتی. آپ گولی کھائیں پھر دعا کریں, یہ نہیں ہے کہ دعا کریں اور پھر گولی کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں پہلے فوجیں لا کے میدان میں اتار دیں, پھر تلوار چلنے سے پہلے اللہ کو سجدہ کیا. تلوار جب چلنی شروع ہوتی ہے جنگ میں, اس سے پہلے آپ نے اپنے خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور کہا کہ یا اللہ مدد کر. یہ نہیں کہ جب وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی وقت دعائیں مانگنی شروع کر دیں سجدے میں جا کے, یا اللہ کامیاب کر دے, یا اللہ کامیاب. نہیں, آپ نے اس وقت کیا کیا, صحابہ کو اکٹھا کیا, کہا کہ ہاں بھی تیاری کرو, کیا دے سکتے ہو. ہر کوئی گھر سے کچھ لے آیا, کوئی گھر سے کچھ لے آیا. تو موجودہ حالات کے اندر کوشش کرنا لازمی ہے. پھر جب وہ کوشش آپ کر لیں, اپنے حصے کا کام کر لیں, تو پھر آپ نے دعا کر لی. اب یہ جو دعا ہے یہ غیب کے بارے میں, یؤمنون بالغیب, تو بھائی کامیابی ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تھوڑی وہ بنائی ہیں چیزیں, یہ ہمارے لیے بنائی ہیں, ہمیں دے گا وہ. اور اگر نہیں دے گا مثال کے طور پہ, تو بھائی ٹھیک ہے, حوصلہ رکھو, مزید محنت کرو. اور بیسیکلی اس زندگی کا مقصد چیزیں نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی کہ بندہ چیزوں کے لیے مرا نہ جائے. جو چیزوں کے لیے مرا جاتا ہے اس کی سزا ہی یہ ہے کہ وہ چیزوں کے لیے مرتا رہے, وہ اللہ کو بھول جائے اور وہ چیزوں کے لیے ہی مرتا رہے, یہی اس کی سزا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے. یہ شہید کا لفظ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, یہ شہید کا لفظ وہ ناظر بھی ہو سکتا تھا, جو دیکھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو, اس کے لیے ناظر آتا ہے عربی میں. ناظر نہیں, اللہ تعالیٰ نے شہید کہا ہے. تو شہید بیسیکلی مشاہدہ ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں حال میں, اور ہمارے دونوں طرف غیب ہوتا ہے. اگر ہم اس غیب کے اوپر ایمان رکھیں گے تو ہمارا مشاہدہ بہتر ہو جائے گا, ورنہ ہم اس مشاہدے کو کرنے کے بعد روتے رہیں گے, اور لکنود بنتے رہیں گے کہ دیکھو وہ انہوں نے کوٹھی بنا لی اور ہم ادھر ہی کٹیا میں رہ گئے. تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کو دھساتا جا رہا ہے. تو شہید کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, ناظر کا لفظ نہیں ہے. ناظر کا لفظ نہیں ہے, مشاہدے کا لفظ ہے. تو اپنا مشاہدہ بہتر بنائیں اور اس مشاہدے کے اندر غیب پر ایمان داخل رکھیں. غیب پر ایمان نہیں ہے, مشاہدہ بیکار ہے, وہ آپ کو دھسائے گا. اگر غیب پر ایمان ہے تو مشاہدہ آپ کا کامیاب ہوگا, آپ کو اللہ سے قریب کرے گا.
ٹھیک ہے جی، یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس آیت کے بارے میں، ترجمہ تھا. اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ باقی جو اگلی آیات ہیں ان کو دیکھیں گے. شکریہ.